آپ کے بھی بہت ہی امپورٹنٹ چینل کے ذریعے بھی یہی میں بات کروں گا کہ ان کو ان لاپتہ لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ بلوچستان، ان کو بھی پتا ہے، میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلوچستان اس نہج تک پہنچ گیا کہ آلموسٹ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے۔ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو آٹونمی دے، اگر انڈیپینڈنس نہیں دے سکتے انہیں کہیے کہ آپ کو آٹونمی دیتے ہیں، آپ کے جو وسائل ہیں وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کیجیے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں جہاں پہ آٹونومس ریجن ہوتے ہیں، اور وہ آٹونومس ریجن پھر انہی دیشوں کے ساتھ جس دیش کے اندر ہوتے ہیں کام کرتے ہیں۔ رشیا میں ایسا ہے، تو مطلب اور بہت ساری دنیا کی ایسی جگہ ہے۔ گرین لینڈ جس کا آپ نام سن رہے ہیں، بار بار سن رہے ہیں، وہ ڈینمارک کا ایسا ہے، مگر اس کو آٹونومی بھی ملی ہوئی ہے، اور وہ ڈینمارک کا بھی ایسا ہے۔ تو ان کو فرسٹ سٹیپ پہ یہ کرنا چاہیے کہ اس بلوچستان کو آٹونومی دے، وہاں پہ ہیومن رائٹس کے ابیوسز امیڈیٹلی بند کریں۔ تو جو خبریں ہمیں پاکستان سے مل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ فائرنگ کی ہے، جو بلوچ یکجہتی کمیٹی سم تھنگ لائک دیٹ، جو ایک ان بیچاروں کا پروٹیسٹ چل رہا ہے۔ ابھی میں کل ہی BBC اردو پہ ایک دل دہلا دینے والی ڈاکومنٹری فرد جاوید صاحبہ کی بنائی ہوئی دیکھ رہا تھا، جس میں وہ تمام حقائق وہ پیش انہوں نے کیے کہ کس طرح وہاں پہ جو بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، بیویاں ہیں، مائیں ہیں، اپنے آدمیوں کے انتظار میں رو رہی ہیں۔ انٹرنیشنل سٹیٹس بتاتے ہیں کچھ 7,000 بلوچ نوجوان مرد حضرات لاپتہ ہیں، جبکہ خود حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ 2800 لاپتہ ہیں۔ اگر ہم حکومت پاکستان کے نمبر کو ہی مان لیں تو یہ کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے۔ پھر میں سرفراز بگٹی کی ہی اسی ڈاکومنٹری میں چھوٹا سا کلپ دیکھ رہا تھا، بے شرمی سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی دنیا بھر میں لوگ لاپتہ ہوتے ہیں۔ وہ کب ہونا؟ یہی بات وہ پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں، یہی بات یہ پاکستان کے پپٹ پولیٹیشنز کرتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے، ان گریڈی پولیٹیشن سے، اور اس کی جو ان کے جو یہ مائی باپ ہے پاکستان آرمی کے لوگ، یہی سب کچھ انہوں نے مطلب ارلی 70s میں کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان الگ ہو گیا۔ اب یہ پھر ویسے ہی حالات دہرا رہے ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں۔ اچھا یہ بلیم گیم کر دیں گے جی یہ افغانستان سے ہو رہا ہے، انڈیا سے ہو رہا ہے۔ اچھا فرض کیجئے کچھ ہو بھی رہا ہے تو آپ اتنے ہی نااہل ہیں کہ آپ کے دیش کی حدود کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کو کریکٹ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیکن سر یہ جو ہارڈ اسٹیٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ یہ پہلے ہی ایک طرح سے جو گورنمنٹ چل رہی ہے وہ لگتا ہے جیسے ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے ہی چل رہی ہے۔ اب اور مزید کیا کریں گے؟ مطلب کسی کو بھی اٹھا کے لے جائیں گے، کسی کو بھی گولی مار دیں گے، کسی کو بھی جیل میں ڈال دیں گے؟ کیا اسٹیٹ بنانے جا رہے ہیں؟ یہ تو کہنے کو کہہ رہے ہیں کہ ہارڈ اسٹیٹ بنائے، اصل میں تو وہ آلریڈی ہارڈ اسٹیٹ بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایسی ٹرمینالوجی کہیں سے فینسی سی پکڑ کے لاتے ہیں، 5th جنریشن وار، ہارڈ اسٹیٹ، سافٹ اسٹیٹ، تو یہ تو ان ٹرمینالوجی میں ہی لاسٹ ہے نا، اپنی ہی ٹرمینالوجی۔ ان کو وہ گوگل کرتے ہیں، کوئی ان کو بتاتا ہے اسپیچ رائٹر کے سر یہ ہے کانسیپٹ، وہ کہتے ہیں واہ 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 کیا بات ہے، ٹھیک ہے میں اس کو ذرا انٹروڈیوس کراتا ہوں، وہ اچھا لگے گا شبد۔ اچھا وہ تو آلریڈی بنی ہوئی ہے۔ جو یہ اسلام آباد میں ہوا ہے، سوری اسلام آباد کہہ رہا ہوں، یہ جو کوئٹہ میں جی جو وہاں پہ ہوا ہے آج کا واقعہ ہے نا، یہ ایون یہ ہارڈ اسٹیٹ سے بھی 10 قدم آگے۔ ہارڈ اسٹیٹ بھی ایسا نہیں ہوتا۔ ہارڈ اسٹیٹ کے جو لیگل آفیشیل میننگز ہیں جو دنیا میں برتے جاتے ہیں، وہ تو ایک کوآرڈینیٹڈ اسٹیٹس ہوتی ہے جس میں تمام اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہو، جیسا کہ مطلب پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کر رہے ہیں اس وقت۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اداروں کا ربط نہیں تھا تو ہم یہ امیگریشن کے سخت آرڈر کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے بہت حد تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے امریکہ میں ساؤتھ سے، میکسیکو سے کسی انلیگل کا آنا آلموسٹ امپاسبل ہو گیا، اس لیے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے جو سارے ادارے ہیں آپس میں کوآرڈینیٹر ہیں۔ ٹھیک ہے،
تو وہ تو ہوتی ہے دنیا کی پولیٹیکل سائنس میں ہارڈ اسٹیٹ کی ایکچوئل ڈیفینیشن. ان کے ہاں ہارڈ اسٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بندہ بھی ان کے خلاف بولے گولی سے مار دو بس. This is not even hard state. This is a dictatorial state. تو وہ مطلب ہارڈ اسٹیٹ کی جس کی یہ بات کرتے ہیں وہ آلریڈی پاکستان میں ان معنوں میں ہے کہ ان کے معنوں میں تو ہے چونکہ اگر گولی مارنے سے ان کی ڈیفینیشن ہارڈ اسٹیٹ کی ہے تو وہ تو آلریڈی پاکستان میں ہمیشہ سے. اگر یہ کوئی جیو پالیٹکس کی ڈیفینیشن کے مطابق اپنی ٹرو ڈیفینیشن کے مطابق ہارڈ اسٹیٹ دیتے ہیں تو وہ بھی پاکستان میں تمام انٹیلیجنس کے جو ادارے ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. عوام پہ ظلم کرنے کا معاملہ ہو تو وہ سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو وہ بھی یہ تو ہارڈ اسٹیٹ تو آلریڈی بنی. ہاں اب یہ اس کو اچھا ڈکٹیٹوریل اسٹیٹ بھی آلریڈی ہے پاکستان. اب یہ اس کو 2 سٹیپ اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اس لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جس لیول پہ انہوں نے بنگلہ دیش میں اپنا نظام قائم رکھا ہوا تھا اس وقت کے مشرقی پاکستان میں 70 میں کہ خواتین کا ریپ کر دو, لوگوں کو مار دو, ان کی لینگویج کو ایکسیپٹ نہ کرو, ان کے کلچر کو ایکسیپٹ نہ کرو. الٹیمیٹلی بنگلہ دیش بن گیا مشرقی پاکستان. بلوچستان تو آلریڈی بلوچستان والے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کا تو ہم کبھی حصہ ہی نہیں تھے لیگلی, آپ نے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا. اسی بات پہ وہ لڑ رہے تھے پہلے پہاڑوں پہ. اب وہ جو پہاڑوں پہ لڑائی ہو رہی تھی وہ اب گلیوں محلوں میں آ چکی ہے, اور وہ پہاڑوں سے اتر کے وہ سارے کے سارے جنگجو وہ اب گلیوں محلوں میں آ چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 ریاستوں کی لڑائی ہے, بلوچستان اور پاکستان. ٹھیک ہے, اور اسی حوالے سے خود عاصم منیر پارلیمنٹ کے اندر کہہ چکے ہیں کہ ہم اب اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو وہاں پہ مروا سکے. یہ ہم نے سنا ہے. اور اسی حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے 1 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ گورنمنٹ کی وہاں پہ کوئی ریٹ نہیں ہے. انہوں نے نہ صرف بلوچستان کی بلکہ اپنی کانسٹیچوئنسی KP کے یعنی خیبر پختونخوا کے بارے میں کہہ دیا تھا وہاں پہ نہیں ہے کوئی سرکار کی ریٹ. تو جب یہ وہ حقائق ہیں جو میں نہیں بتا رہا, جو مولانا فضل الرحمان بتا رہے ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے, جو پاکستان کے اور لیڈر بھی بتا رہے ہیں, پولیٹیشین بھی بتا رہے ہیں, بلوچ لیڈر جو ان کی گود میں بیٹھے رہے ہیں وہ بھی یہی حقائق ان کو بتاتے ہیں. تو پھر یہ کس سے کنونس ہونا چاہیں گے؟ اگر یہ آپ کی اور میری بات کو اہمیت نہیں دیتے, ہمیں سننا نہیں چاہتے, ان کو تو سنیں جو ان کی سرکاروں کا حصہ رہے ہوئے ہیں, جو اور بیٹھے ہوئے ہیں. سر وہ جو ریٹائرڈ فوجی جو بات کر رہے ہیں, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جنرل جہانگیر کرامت, ان کی بات سن لیں. انہوں نے بھی تو صاف صاف کہا کہ یہ غلط کر رہے ہیں, ان کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارے یہاں سے جب لوگ ملنے گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ وہ فوجی نہیں ہے جو آپ کے ٹائم پہ تھی. مطلب عجیب سا بیہیویئر نہیں لگا آپ کو؟ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. دیکھیے نا, جب اصغر خان نے اپنی کتاب لکھی تھی کہ ہم کیسے جنگیں ہارے تھے, تو وہ کوئی باہر کے ایجنٹ تو نہیں تھے نا, وہ کوئی جرنلسٹ تو نہیں تھے نا. انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھارت کے اوپر ساری جنگیں امپوز کی اور ہمارے. یہ تو اصغر خان کا انٹرویو موجود ہے نا. جنرل اکبر کی کتاب پڑھ لیں گے جب اس نے لکھا تھا. یہ تو میں پرانے لوگوں کی بات کر رہا ہوں. جنرل جہانگیر کرامت ریٹائرڈ جو ہے ایک ریزنیبل آدمی تھے, میں ان کو پرسنلی ایز اے جرنلسٹ جانتا تھا, امریکہ میں ہوتے ہیں, یہ باتیں کرتے تھے. ایون میں نے آپ کو پیچھے کہا کہ جنرل مشرف جن کی حرکتوں کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ شدید اختلاف تھا, وہ آج اچھے لگنے لگ پڑے ہیں. جسٹ امیجن, جنہوں نے اتنی ذلالتیں کی, I'm sorry میں معافی مانگتا ہوں, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے اچھے لگنے لگ پڑے ہیں. اس ذلیل آدمی نے اکبر بگٹی کو مارا تھا اور بھی بہت سارے گھٹیا کام کر. یعنی وہ اتنا گھٹیا آدمی ہونے کے باوجود آج کی لیڈرشپ کے مقابلے میں بھی ریزنیبل کوٹ ان کوٹ لگ رہا تھا. جسٹ امیجن. ٹھیک ہے, تو اب جہانگیر کرامت جو بیان بازی کر رہے ہیں اور جو باقی بھی ریٹائرڈ جرنیل کہہ رہے ہیں, ان کی باتیں سن لیں. مگر طاقت کا نشہ ایسا ہے ان جرنیلوں کو, جب یہ پاور میں ہوتے ہیں تو ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا, اور جب یہ پاور سے باہر جاتے ہیں تو یہ معصوم بن جاتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ سدا پاور میں نہیں رہیں گے, جتنی مرضی یہ ایکسٹینشنز کر لیں.
مشرف کا حال کیا ہوا تھا؟ سینکشنز کروائی تھی، وردی نہیں اتارتا تھا. تو زندگی تو سب کی اسی طرح ختم ہونی ہوتی ہے، ہم میں ہوں کوئی بھی ہو. تو انسان کو کوئی شرم لحاظ ہو کہ بھائی ہم دوسروں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں. تو جب تک یہ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تب تک یہ اپنا بھلا بھی نہیں کریں گے، اپنے ادارے کا بھلا بھی نہیں کریں گے، اپنے دیش کا بھلا بھی نہیں کریں گے، اور معصوم لوگوں کی جانوں سے بھی کھیلیں گے. بالکل سر. اور یہ بات جے ہند. پاکستانی سینا کے آدیش پر بلوچستان آندولن کا چہرہ بن گئیں مہرنگ بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پاکستانی سینا کے آدیش پر کوئٹہ کی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے اور گرفتاری کے بعد وہ غائب ہیں، ان کی کوئی جانکاری نہیں مل رہی ہے. بلوچ یکجہتی سمیتی کی نیتا مہرنگ بلوچ بلوچستان میں پاکستان سرکار کے دمن کے خلاف ہونے والے ویرودھ پردرشنوں کی آواز ہیں. انہیں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ بلوچ سمودائے کے خلاف ہو رہے اتیاچاروں کے خلاف دھرنا پردرشن میں حصہ لے رہی تھیں. وہ پاکستانی سینا اور پاکستانی سرکار کے کرور شاشن کے خلاف ویرودھ کر رہی تھیں. لیکن اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں کہ کیا مہرنگ بلوچ واپس لوٹ پائیں گی، کیونکہ پاکستانی سینا نے ہزاروں بلوچوں کو ایسے گرفتار کرنے کے بعد غائب کر چکی ہے. مہرنگ بلوچ کیا زندہ لوٹ پائیں گی؟ یہ سوال اس لیے بھی اٹھ رہے ہیں کیونکہ ان کے پتا کو بھی پاکستانی سرکشا بلوں نے ایسے گرفتار کیا تھا اور بعد میں ان کی ہتیا کر دی تھی. بلوچستان میں سینکڑوں یواؤں کو ایسے ہی گرفتار کرنے کے بعد پاکستانی سینا نے ان کی ہتیا کر دی ہے. ان کے بھائی کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور خطرناک ٹارچر بھی کیا گیا تھا. مہرنگ بلوچ کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں آتنکواد کی وجہ پاکستان کی سینا ہے جس نے ہزاروں یواؤں کو مار ڈالا ہے، جن کے خلاف بلوچوں کا غصہ پھوٹ رہا ہے. مہرنگ بلوچ بلوچوں کے غصے کو جائز مانتی ہیں اور ان کی مانگ رہی ہے کہ پاکستان کی سینا غائب بلوچوں کو رہا کرے. پاکستان کی سینا نے بلوچ یواؤں کو گرفتار کرنے کے بعد انہیں آتنکوادی ٹھہرا کر ان کی ہتیا کر دی ہے.